بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ علوم القرآن کا معنی ایسے علوم ہیں یا علوم القرآن سے مراد ایسے علوم ہیں کہ قرآن کی فہم کے لیے جن کا سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک نہیں پتہ ہوگا کہ محکمات، متشابہات، مقطعات کیا ہیں تو آیتوں کے معنی سمجھنے میں دقت ہی رہے گی، آسانی نہیں رہے گی۔ اسی طرح قرآن کے شان نزول کا علم حاصل ہونا بڑا ضروری ہے، اسلوب کا، تاکہ پتہ لگے قرآن کے مخاطبین جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ ایک واقعے کو بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے تو دہرایا کیوں جا رہا ہے اور مختلف انداز میں دہرایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے مخاطب مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو علوم قرآن کا جاننا از حد ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ جو قرآن کو سمجھے، علوم قرآن جانے بغیر، تو اس کے گمراہی کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہدایت والے کم ہیں۔ تو لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے اصول قرآن، علوم القرآن یا اس علم کو علم اصول تفسیر بھی کہا جاتا ہے، ان کا جاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ پتہ لگے کہ اس آیت سے ہم حکم جو لے رہے ہیں کیا وہ لینا بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی علوم قرآن جانے بغیر قرآن کی ایک آیت سے مسئلہ اخذ کر لے، حالانکہ وہ آیت منسوخ ہو، تو منسوخ سے مسئلہ اخذ کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے احکام منسوخ ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم تو باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ۔ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی بڑی ہوتی تھی، لیکن تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور احکام بھی منسوخ ہو گئی۔ اصول شاشی وغیرہ میں تم نے پڑھا ہوگا سب نے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، تو یہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر، یہ آیت تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہوئی لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تو جب تک ان چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوگا تب تک انسان قرآن فہمی نہیں کر سکتا، قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی کہ بندہ علوم القرآن سیکھے بغیر کو ترجمے والا قرآن لے لے، کسی کا بھی لے لے، اسے ترجمہ تو آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہاؤ ناؤ تو آ جائے گی، لیکن وہ یہ کہے کہ قرآن فہمی کا دعویٰ یہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک بندہ 20 سال 30 سال 70 سال بھی قرآن پڑھاتا رہے تفسیر کے ساتھ، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کما حق کو قرآن سمجھ گیا ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ تو خیر اس حوالے سے اختلاف ہے میرا ان سے جو کہتے ہیں جی 2 ماہ میں مکمل دورہ قرآن تفسیر کے ساتھ، تو یہ لفظ جو ہے نا مکمل، جو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو زیر نظر کتاب ہے ہمارے پاس، یہ سید محمد بن علوی المالکی الحسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تصنیف ہے۔ تو یہ ان کا تعلق مسلک اہل سنت سے ہے اور فکر رضا کے فالوور ہیں یہ، چونکہ یہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفے کے، اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ غالباً مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ خلیفہ ہیں، اور ان کے جو والد تھے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ڈائریکٹ خلیفہ تھے۔ سمجھ آئی؟ تو حرم کے اندر یہ استاذ مقرر تھے اور وہاں یہ تبلیغ یا دین کی تعلیم جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو کتاب کا آغاز ایک مقدمے سے ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقدمے کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے، کہ یہ ہوتا تو غیر مقصودی ہے، مقصد تو کتاب ہے، لیکن مقصود کو پڑھنے میں مقدمے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک بندہ مقدمہ نہ پڑھے پوری کتاب پڑھ لے، اور ایک بندے نے پوری کتاب نہیں پڑھی صرف مقدمہ پڑھا ہے، تو مقدمہ پڑھنے والا نمبر لے جائے گا، کیونکہ مقدمے کے اندر مکھن ہوتا ہے۔ مکھن کو بھی چھوڑ دیں، دیسی گھی کہہ لیں، کیونکہ مکھن کے بعد دیسی گھی نکلتا ہے، تو یہ آخری اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو مقدمے کے اندر مختصر چیزیں ہوتی ہیں، پوری کتاب کی طرف اشارہ۔ بعض اوقات کتاب لکھنے والا اپنی کتاب میں کچھ خاص قسم کی اصطلاحات کا استعمال کرتا ہے، وہ عام آدمی کو نہیں پتہ ہوں گی، تو اس نے مقدمے میں اس کا ذکر کیا ہوگا۔ پری فیس کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ اردو کی کتابوں میں مقدمہ بھی لکھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی پیش لفظ بھی لکھا ہوتا ہے، ابتدائیہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو گزارشات بھی لکھی ہوتی ہیں، مصنف کی گزارشات۔
تو یہ چیزیں لازمی پڑھنی چاہیے. اگر آپ کو کتاب اچھی لگ رہی ہے اور آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کتاب خریدوں یا نہ, اور ذہن میں خیال یہ آیا یار ایسے پڑھ کے ہی پتہ لگے گا لینی چاہیے کہ نہیں, اب کتاب کہاں پڑھنے بیٹھیں گے 400 صفحے کی 600 صفحے کی, تو دو چیزیں پڑھ لیں, اس کا انڈیکس پڑھ لیں, اس کی فہرست پڑھ لیں اور اس کا مقدمہ پڑھ لیں. فہرست سے پتہ لگ جائے گا اس کے عناوین کیا ہیں, اور مقدمہ پڑھ کر پتہ لگ جائے گا بھی مجھے اس رائٹر کی, اس مصنف کی, اس لکھاری کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جناب, یہ مقدمہ کچھ تعریفات کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ چونکہ اب عالیہ کے طلباء ہیں, اب یہ امید مت رکھیے گا کہ لفظ با لفظ حرف با حرف ترجمہ ہوگا, جوڑ توڑ والا محاوراتاً ترجمہ ہوگا. کہیں پہ عبارت ہو سکتا ہے پڑھی جائے ترجمہ پھر کیا جائے, کہیں پہ ہو سکتا ہے عبارت پڑھے بغیر ترجمہ ہو جائے. تو سب کی نظریں عبارت پر ہونی چاہیے اور خود ذہن کے اندر یہ بات چلے کہ کہاں کس چیز کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ بعض اوقات عبارت ایسی ہوتی ہے کہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی, بڑا آسان ہوتا ہے, مفہوم اس کا واضح ہو جاتا ہے. کوشش پھر بھی کروں گا کہ ترجمہ آسان کر کے کریں تاکہ مسئلہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور اگر کتاب پڑھنے کے دوران یا ترجمے کے دوران کوئی خاص بات, کوئی خاص چیز اگر سمجھ لگے کہ یہ چیز ہمیں لازمی یاد ہونی چاہیے تو اس کے لیے اس کا تکرار ضروری ہے, اور تکرار کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے وہ خاص چیز کیا تھی. اور اس کا آسان حال یہ ہے کہ پینسل ہاتھ میں ہو تو بین سطور کتاب پڑھتے ہوئے وہاں کچھ ہلکا سا حاشیہ لگا لیا جائے کہ پتہ لگے یہاں ہم نے کچھ پڑھا تھا, ہلکا سا. یہ نہیں کہ پوری عبارت وہاں لکھنے بیٹھ جائے, نہیں, کیونکہ اتنا ٹائم اگر پوری عبارت لکھنے بیٹھ جائیں گے تو سبق آگے والا گزر جائے گا. پہلے دوروں میں اب تو ریمائنڈر لگا لیتے ہیں نا, موبائل میں الارم لگا لیے, ریمائنڈر لگا لیا. پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی شہر جاتا تھا تو اسے کہتے تھے جناب آتے ہوئے یہ بھی لے آنا, یہ بھی لے آنا, وہ بھی لے آنا. اسے اگر کسی نے 3 کام کہے ہیں نا تو اس نے اپنے چادر پہ, اپنے رومال پہ یا اپنے کپڑے پہ نا 3 گرہیں لگا لینی ہیں اسے, اور اس نے وہ تب کھولنی ہے جب کام ہوں گے, ورنہ اس کو دیکھتے یاد آ رہا ہوتا تھا کسی نے کام کہے, اور اگر یاد نہیں آتا وہ بیٹھ جاتا تھا, سوچتا تھا بھی کیا کام تھا. تو پھر کام یاد کر کے ایک ہو گیا گرہ کھول دی, دوسرا کام ہوا پھر دوسری گرہ کھول دی, تیسرا ہوا پھر تیسری. یہ اچھی چیز ہے نا, اس طرح کی کوئی چیز اگر ایک بچے کو پتہ ہے کسی کو کہ مجھے یاد نہیں رہنا تو وہ یاد رکھے نا. پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ جنہوں ڈیکنا ہے انہوں لے کے ٹرو. تو انتظار کرنے کی زحمت سے بچنے کے لیے اس کو ساتھ لے کے جائے. ایک بندہ, وہ مثال کے طور پہ سامنے والے کی مثال لے لیں, اب یہ کہ جناب چلے آپ میں آتا ہوں, تو پتہ جناب اس کو راستہ نہیں پتہ, اگر یہاں نیا ہے تو پھر یہ بیوقوفی ہے نا کہ آپ چلے میں آتا ہوں. پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچہ نیا آیا شہر میں, اس کو نہیں پتہ, 5 منٹ رک جائیں, 10 منٹ رک جائیں, بھی تو آ جا. بعد میں جو 2 گھنٹے لگانے تو پہلے 10 منٹ لگ جائیں تو بہتر ہے. جنہوں ڈیکنا ہے انہوں لے کے ٹرو. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ ہے علوم القرآن میں. یہاں علوم القرآن کا ایک اور نام لکھا التی ہی مصطلح التفسیر, جو اصطلاحات تفسیر, سمجھ آئی؟ تو علوم القرآن کا دوسرا نام مصطلح التفسیر بھی ہے, تفسیری اصطلاح. علم جان لو لا بد ضروری ہے معرفتی مصطلح تفسیر, تفسیری اصطلاح کی معرفت, اصول تفسیر کا جاننا ضروری ہے. معرفت کا مطلب جاننا, اصول تفسیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. قبل قراءت التفسیر, تفسیر پڑھنے سے پہلے. جس طرح حدیث پڑھنے سے پہلے اصول حدیث پڑھنا بڑا ضروری ہے, اسی طرح تفسیر پڑھنے سے پہلے اصول تفسیر پڑھنا بڑا ضروری ہے, تاکہ لیکون الانسان علی بصیرۃ تامۃ, تاکہ انسان کو کامل بصیرت حاصل ہو. کما حق ہو کہ جناب یہ آیت یہاں ہے, ایسے ہے تو کیوں ہے, کیا اس کا شان نزول ہے, کس طرح اس کے معاملات ہیں. تو ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اسے پتہ ہونا چاہیے. اب ایک شخص جو ہے اسے صرف اتنا پتہ ہو جی امر کا مطلب ہوتا ہے کرو, امر کا مطلب ہوتا ہے کرو, لازم ہے کرنا. اب اسے اگر امر کے دیگر معنی نہ پتہ ہوں
تو وہ تو ہر جگہ پر دھوکہ کھا سکتا ہے نا. بھی امر کا کہیں معنی استحباب بھی ہوتا ہے, کہیں امر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا. مثال کے طور پہ ڈانٹتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نا ڈوب مر, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جا کے چھلانگ لگا دے. یہ اب جب تک کسی کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو وہ قرآن کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اچھا جی, فیعرف المکی والمدنی, مکی اور مدنی کی تعریف کی جائے, ناسخ اور منسوخ کی تعریف کی جائے, اسباب نزول بیان کیے جائیں, اور انہی کے اوپر مرتب ہوں گے فہم و معانی الآیات, آیات کے معانی کی جو فہم ہے, آیتوں کا معنی کیا ہے, وہ تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ کو ان چیزوں کا علم حاصل ہوگا. ومن خادت تفسیرہ, اور جو غوطہ زنی کرے تفسیر میں, غور و فکر کرے تفسیر میں. غور و خوض لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, خوض آخر میں دعاد ہے, تو یہ خادہ وہیں سے نکلا ہے کہ جو غور کرے تفسیر میں قبل معرفتی مصطلحی ہی, اس کی اصطلاح کی معرفت سے پہلے. جو اصول تفسیر سے پہلے تفسیر پڑھے گا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا. حیرت کا مطلب کیا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی اور اپنی ناسمجھی میں مبتلا ہو جائے گا. وقل نشاط, اور اس کی سمجھ کم ہو جائے گی. ولتبست علیہ المقاصد, اور جو مقاصد ہیں قرآن سمجھنے کے اس پر وہ ملتبس ہو جائیں گے, مشتبہ ہو جائیں گے, اور شیطان جو ہے اسے آ کر گمراہ کر دے گا, اسے بہکا دے گا. ایک آدمی پڑھے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, اور یہاں سے وہ ثابت کر لے کہ شراب جائز ہے, اور وہ کہہ رہے جناب میں نے قرآن میں پڑھا ہے, تو اسے پتہ ہی نہ ہو جناب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, یہ کسی دور کی بات تھی جہاں صرف نماز میں منع کی گئی, اس کے علاوہ شراب جائز تھی. تو اسے پتہ ہی نہ ہو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام الی آخرہ, یہ آیت ناسخ ہے اس کی, تو بندہ ہدایت نہیں پا سکتا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ گئے کوفہ میں, تو وہاں کے آپ نے سارے امام معزول کر دیے, جو حکمران تھے سب معزول کر دیے, اس لیے کہ ان سے پوچھا یہ تھا کہ ناسخ اور منسوخ کا علم کس کس کو ہے. تو کسی کو بھی نہیں تھا پتہ. جس کو نہیں پتہ تھا مولا علی نے تمام کو امامت سے ہٹا دی. یعنی جو قرآن کے نسخ کا علم نہیں رکھتا وہ لوگوں کا رہنما بننے کا حقدار, وہ ہدایت کیا کرے گا جسے پتہ ہی نہیں ہے ہدایت. ایکٹیو ہدایت کون سی ہے, ایکٹیو احکام, ایکٹیو سمجھتے ہیں نا, ایکٹیو کیا ہے, اور جو منسوخ ہو گیا وہ کیا ہے. اب تفسیر کی وضاحت کر رہے ہیں. تفسیر کا لفظی مطلب ہے واضح کرنا, ایکسپلور یا ایکسپلین کرنا, کسی چیز کو کھول کر رکھ دینا. یہ کیا کہلاتا ہے, تفسیر. ایک لفظ ساتھ ساتھ چلتا ہے تعویل. تفسیر ہوتا ہے کسی لفظ کی وضاحت, اور تعویل کا مطلب ہوتا ہے بھی ایک لفظ کی مختلف وضاحتیں ہوں تو اس میں سے کسی ایک وضاحت کو ترجیح دے دینا, یہ تعویل ہوتا ہے. سمجھ آئی, اس کو ذہن میں رکھنا, وہ تعویل ہے. اچھا, علم تفسیر ماخوذ ہے من قولہم, ان کے قول, کن کے, جو اہل لغت ہے نا. فسرت الشیء اذا بینت, وہ کہتے تھے جب میں نے کسی چیز کو بیان کر دیا تو فسرت الشیء کہتے تھے. اس کو فسرت الشیء بھی پڑھ سکتے ہیں اور اذا بینتہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فسرت الشیء اذا بینتہ بھی پڑھ سکتے ہیں, مختلف طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کہ اہل لغت جب کسی چیز کو واضح کر دیتے تھے تو وہ کہتے تھے فسرت الشیء, کہ ہم نے اس چیز کو واضح کر دیا. تو تفسیر کا معنی کیا ہوا, واضح کرنا. وسمی العلم المذکور تفسیرا, اور اس میں علم مذکور کو, کس علم مذکور کو, جس کے اصول ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن سمجھنا ہی تفسیر ہے اس کے جو اصول ہے نا, علم مذکور کو تفسیر کہتے ہیں. لأنہ یبین القرآن ویوضح, کیونکہ یہ قرآن کو بیان کرتا ہے اور اس کی توضیح کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے. اچھا جی, وحدہ, یہ علم تفسیر کی تعریف ہے. اس کو عربی میں یاد رکھنا ہے, ہوا علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم, ایسا علم جس کے اندر قرآن کریم کے احوال سے بحث کی جائے, قرآن کریم کے احوال سے بحث کی جائے. اور آگے جو من ہے یہ بیان کے لیے, بیانیہ, یعنی اس من کا مطلب ہے یعنی. یہ چھوٹا بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے جن کو ترجمہ سکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ من کا ترجمہ سے کرتے ہیں, اور وہ ہر جگہ سے ہی لکھائی جاتے ہیں. حالانکہ ہر جگہ من کا مطلب سے, فرام, یہ نہیں ہوتا. تو من کے مختلف معنی ہیں نا, 4 معنی اس کے جو بڑے مشہور ہیں.
تو یہاں پر من کا ترجمہ کریں گے ہم یعنی، ٹھیک ہے. تو یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی وضاحتیں کر رہا ہوں کیونکہ سبق جب یہ اپلوڈ ہوگا تو کئی جو ہے نا وہ چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوں گے، یا کئی وہ سن رہے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہی درس نظامی 1-2 سال ہوگا، اور پھر انہیں علم کا اعزاز ہو جاتا ہے، پھر ان کے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں، جناب من کا ترجمہ تو صحیح ہوتا ہے، آپ نے یعنی کر دی ہے. خالی ڈول جو ہے وہ زیادہ بچتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے علم سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کا مطلب یہ نہیں اسے نہیں پتہ، اس کا مطلب یہ ہے مجھے نہیں پتہ. اگر تو میں یہ کہوں کہ اسے نہیں پتہ تو میں کبھی نہیں سیکھ سکتا، اور اگر میں یہ کہوں یار اس نے یہ کیا بات کی مجھے تو نہیں تھا پتہ، میں ڈھونڈوں سرچ کروں پھر میں سیکھوں گا اور میں عالم بنوں گا. اگر میں اپنے ہی برتن کے مطابق لوگوں کو پرکھوں گا تو میں تو پھر سب کو کہہ دوں گا جناب عقل کل تو میں ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا بھی اتنے بڑے عالم کیسے بنے تو کیا کہا تھا؟ پوچھ کر. بتانے سے بندہ عالم نہیں بنتا، پوچھنے سے عالم بنتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا، ایسا علم جس کے ذریعے قرآن کے احوال سے بحث کی جائے. اب احوال کیا ہیں؟ یعنی کہ من جہت نزول ہی، اس کے نزول کی جہت کیا ہے. اب جہت نزول کی وضاحت کہ جہت نزول 2 طرح سے ہوگی، مکی ہوگی یا مدنی. مکی کا مطلب یہ نہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدنی کا مطلب یہ نہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. مکہ کا مطلب یہ ہے مکی دور میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ طائف میں نازل ہوئی ہے یا کہیں بھی نازل ہوئی ہے. اور مدنی کا مطلب یہ ہے جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہے. پتہ ہوگا نا مکی صورتیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی ہیں. مکی صورتوں میں اعتقاد عقائد کی بات کی جا رہی ہے زیادہ، مدنی صورتوں میں احکام سمجھائے جا رہے ہیں. اور مکی صورتوں میں جو مخاطبین ہیں وہ شاعر، کفار، اور وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے جناب یہ جادو ہے، یہ کہانی ہے، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، جنہیں بلاغت پر بڑا مان، انہیں چیلنج کر دے جناب لاؤ کوئی اس طرح. اور مدنی صورتوں کے ذرا اس کے اندر احکامات کچھ اور نوعیت کے ہیں. اگرچہ ہر جگہ ہر چیز کا بیان موجود ہے، قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے مزاج کے مطابق یا وہ انداز جسے میں سمجھ سکتا ہوں اس انداز کے مطابق قرآن میری رہنمائی نہیں کرتا. القرآن میں اللہ نے تمام انسانوں کے مزاج کو مد نظر رکھا اور ان کے ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں ہدایت ہے ہر ایک کے لیے. لیکن شرط یہ ہے جو ہدایت لینا چاہے جزاء وفاقا، کہ اسے ملے گی جو چاہے گا. where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں راہ. جزاء وفاقا کا معنی یہ ہے جیسے کو تیسا. تو اگر طلب ہوگی تو ملے گا، طلب نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا. اچھا، اسی طرح اس کی جو سند ہے، اس کی جو ادا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، ادائیگی کیا ہے، اس کے وہ معانی جو احکام وغیرہ سے متعلق ہیں وہ کیا ہیں. جب تک ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تب تک بندہ قرآن فہمی نہیں کر سکتا. اور علم تفسیر وہی ہے جس کے اندر یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ ان کا علم حاصل ہو جائے. موضوع کیا ہے جی اس کا؟ آپ کو پتہ ہے موضوع کسی بھی چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے متعلق بحث کی جائے. یہ موضوع کی تعریف ہے. تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کا کلام. کیا ہے جی؟ کلام اللہ من الحیثیت المذکورہ، اسی حیثیت سے. کس حیثیت سے؟ کہ یہ مکی ہے، مدنی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کو ادا کس طرح کریں گے، اس کے الفاظ کیا ہیں، معنی کیا ہیں. تو یہ اسی حیثیت سے جو کلام اللہ ہے نا، یہ اس کا کیا ہے؟ موضوع. اور فائدے سے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں.